لکل بنی الدنیا مراد و مقصد و ان مرادی صحت و فراغ لأبلغ فی علم الشریعت مبلغا یکون بہ لی فی الجنان بلاغ۔ یہ دو ہو گئے۔ ففی مثل ھذا فلیونافس اولو النہی وحسبی من الدنیا الغرور بلاغ۔ ففی مثل ھذا فلیونافس اولو النہی، عقل والوں کو اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو فدا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو ساتھ گزرا ہے کہ علم شریعت کے اندر ایسے مقام تک پہنچنا کہ جس کی وجہ سے بندہ جنت پہنچ سکے، اس کے اندر اولو النہی اصحاب عقول جو ہیں ان کو اپنے آپ کو فدا کرنا چاہیے۔ وحسبی من الدنیا، دنیا جو ہے وہ موصوف ہے اور الغرور فعول جس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، یہ دنیا کی صفت ہے۔ بلاغ، تو کہتے ہیں کہ میرے لیے دنیا میں سے اتنا ہی کافی ہے، ایسی دنیا جو کہ دھوکہ دینے والی ہے، میرے لیے بقدر کفایت ہی جس سے میرا دنیا میں گزارا ہو سکے، اتنا ہی مجھ سے میرے لیے دنیا کا مال کافی ہے۔ یعنی میری زیادہ توجہ جو ہے وہ علم شریعت کی طرف ہے کہ اس کے اندر میں اعلیٰ مقام تک پہنچ جاؤں، اور دنیا بقدر کفایت ہی میرے لیے ہو تو یہ صحیح ہے۔ فما الفوز الا فی نعیم مؤبد العیش رغد والشراب یساغ۔ نہیں ہے کامیابی مگر ان نعمتوں میں جو دائمی ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ عارضی ہیں اور جنت کی دائمی ہیں، تو میں جنت کی نعمتوں کے حصول کا طلبگار ہوں۔ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ بِهِ الْعَيْشُ رَغَدٌ وَالشَّرَابُ يُسَاغُ، کہ جس کے اندر کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں، رغد بلا روک ٹوک، وَالشَّرَابُ يُسَاغُ، اور جس کے اندر پینے کی چیزیں وہ ہیں کہ جب حلق میں داخل ہوں تو اس سے خوشگوار کیفیت محسوس ہو۔ اب جو اصل مقصد ہے ان کا خطبہ کے بعد مقدمہ، در مختار کا مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ مرفوع پڑھیں تو ہوگا ھذہ مقدمۃ، یعنی خبر ہے مبتدا محذوف کی۔ باقی منصوب پڑھیں تو پھر فعل محذوف کا مفعول بھی ہوگا، خذ مقدمۃ۔ اب اس میں بحث ہے کہ اسے مقدمہ پڑھنا ہے یا مقدمہ پڑھنا ہے۔ ویسے بظاہر یہ ہے کہ پوری کتاب سے اس کو مقدم کیا گیا ہے، تو اس کو مقدمہ پڑھا جائے کہ وہ شے کہ جس کو کتاب پر مقدم کیا گیا ہے۔ لیکن زمخشری نے فائق میں یہ کہا، جو الفائق فی غریب الحدیث
یعنی حدیث شریف کے جو مشکل الفاظ کی ڈکشنری ہے فائق، اس کے اندر زمخشری کا یہ قول موجود ہے کہ ہیا بکسر الدال، کہ یہ مقدمہ ہے، مقدمہ نہیں، یعنی اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول نہیں۔ لیکن یہ قدمہ سے مشتق ہے، وہ قدمہ جس کی موافقت ہے تقدمہ کے ساتھ۔ یہ آپ نے فصول اکبری میں جو خواص پڑھے ہوں گے کہ بعض افعال کی بعض کے ساتھ موافقت ہوتی ہے، موافقت کا خاصہ، کہ وہ اس کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ویسے تو باب تفعیل متعدی ہوتا ہے، لیکن باب تفعیل کی تفاعل کے ساتھ موافقت بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو مقدمہ ہے مشتق تو یہ صیغہ تو تفعیل کا ہے اور قدمہ سے بنا ہے، لیکن اس میں معنی تقدمہ والا ہوگا۔ تو اب معنی تقدمہ والا یہ ہوگا کہ مقدمہ بمعنی متقدمہ ہوگا۔ تو متقدمہ کا معنی ہے آگے ہونے والا، آگے ہونے والی چیز۔ تو وہ جو اصل معنی میں اگر یہ رہتا تو پھر تو مقدمہ ہی پڑھنا چاہیے تھا کہ جس کو آگے کیا گیا ہے، لیکن یہ تفاعل کے ساتھ موافقت کی بنیاد پر یہ ہے کہ آگے ہونے والی چیز، یعنی لازمی میں یہ استعمال ہے، متعدی میں استعمال نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ یہ مقدمہ پڑھا جائے گا موافقت کی بنیاد پر، کہ باقی کتاب سے یہ حصہ پہلے آنے والا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو وہاں لا تقدموا جو ہے وہ تفعیل تفاعل کے معنی میں ہے، لا تتقدموا، یعنی کہ کسی اور کو آگے نہ کرو، خود آگے نہ ہو۔ تو جیسے وہاں تفعیل کی موافقت تفاعل کے ساتھ ہے، ایسے ہی یہاں بھی اس موافقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو مقدمہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ باقی کتاب سے پہلے ہے کہ اس میں تعریف آئے گی، موضوع، غرض و غایت وغیرہ۔ تو مقدمہ کے بعد خود ہی کہتے ہیں حق علی من حاول علما ما ان یتصورہ بحدہ او رسمہ، حق ہے اس بندے پر، کس پر؟ من حاول علما ما، کہ جس نے کسی بھی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کا آغاز کیا ہے، اس پر حق ہے، لازم ہے ان یتصورہ بحدہ اور رسمہ۔ ان یتصورہ کی ضمیر راجع ہے علم کی طرف، کہ وہ اس علم کا تصور کر لے، یا تو حد کے لحاظ سے یا رسم کے لحاظ سے۔ حد کے لحاظ سے یعنی ذاتیات جو اس علم کے ہیں وہ جان لے، جس طرح کہ مثلا انسان کو کوئی پہچاننا چاہے تو اس کے ذاتیات ہیں حیوان ناطق، ان کو جان لے، یا رسم کے ساتھ کہ جو تعارف ہوتا ہے کسی چیز کا ارضیات کے ساتھ۔ حد تو ذاتیات کے ساتھ ہوتی ہے اور رسم ارضیات کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح کہ انسان کی پہچان یا تعارف ضاحک کے ساتھ۔ تو علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ بندے کو اندازہ ہو کہ میں کون سا علم پڑھنے لگا ہوں۔
تو یا تو حد کے لحاظ سے یا رسم کے لحاظ سے، جو تعریف کی دو قسمیں ہیں کہ اگر تعریف کسی چیز کی اس کے ذاتیات کے لحاظ سے کی جائے تو اس تعریف کو حد کہتے ہیں، اور اگر کسی چیز کی تعریف اس کے ارضیات کے لحاظ سے کی جائے تو اس کو رسم کہتے ہیں۔ حقٌ، حقٌ یہاں پر ہے واجب، واجب اور فرض کے معنی میں۔ من حاول، جس نے ارادہ کیا، علمم ما، کسی بھی علم کا، یعنی علمم ما کا مطلب ہے ای علم، کہ کوئی یہ قانون خاص کسی معین علم کے بارے میں نہیں کہ وہ پڑھنا ہو تو پہلے اس کی تعریف آنی چاہیے، بلکہ کوئی بھی علم جو ہے، کوئی بھی فن حاصل کرنا ہو تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ یہ کس طرح کا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا اندازہ ہو، یعنی وہ علوم شرعیہ ہوں یا علوم غیر شرعیہ ہوں، سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ پہلے ان کا تصور یعنی تعریف جو ہے وہ حد یا رسم کے ساتھ آنی چاہیے۔ اچھا جی، وَيَعْرِفَ، یہ عطف ہے یتصورہ پر، اور حق ساتھ لگے گا کہ واجب ہے اس پہ کہ وہ جانے اس علم کے موضوع کو، این یتصور، ان ساتھ لگے گا کہ جانے اس علم کے موضوع کو اور اس علم کی غایت کو، اور ساتھ ہی استمداد کو کہ وہ علم حاصل کن ذرائع سے ہو سکتا ہے، اس کے مآخذ کیا ہیں۔ تو موضوع کے بارے میں تم نے پڑھا ہوگا پہلی کتابوں میں، کافیہ وغیرہ میں، کہ ما یبحث فی العلم عن عوارضہ ذاتیہ، کہ کسی علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ اس علم میں اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، خود اس چیز کی بحث نہیں ہوگی۔ موضوع چیز کا، کسی علم کا موضوع وہ ہے کہ جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے، جس طرح کہ طب کا موضوع ہے بدن انسان، تو بدن انسان خود جو ہے اس کی بحث نہیں ہوگی، بلکہ بدن انسان کے جو عوارض ذاتیہ ہیں، صحت، مرض وغیرہ، ان کی بحث طب کے اندر ہوگی۔ تو ایسے ہی یعنی جس علم کو بھی شروع کریں گے اس کا جو موضوع ہے، موضوع کے عوارض ذاتیہ، جس طرح کہ مثلا قرآن کا موضوع ہے انسان، تو انسان جنتی کیسے بنتا ہے، جہنمی کیسے بنتا ہے، کامیاب کیسے ہوتا ہے، ناکام کیسے ہوتا ہے، اس سے بحث کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اب جو فقہ کا موضوع بیان کریں گے کہ اسے جاننا ضروری ہے کہ جن کے عوارض کے بحث، عوارض پھر دو قسم کے عوارض، ذاتیہ اور غریبہ، تو یہاں یعنی عوارض ذاتیہ جو ہیں ان کے لحاظ سے بحث ہوگی۔ اچھا جی، تو انہوں نے لکھا کہ اعلم ان مبادی کل علم عشرۃ، ہر علم کے مبادی 10 ہیں۔ امام شامی کہتے ہیں ناظمہا ابن ذکری فی تحصیل المقاصد، تو تحصیل المقاصد کتاب کے اندر ابن ذکری نے ان 10 کو 3 شعروں میں بیان کیا ہے۔ فَأَوَّلُ الْأَبْوَابِ فِي الْمَبَادِي وَتِلْكَ عَشْرَةٌ عَلَى الْمُرَادِ، کہ پہلا باب مبادی میں ہے، اور وہ مبادی جو ہیں وہ مقصد میں
10 ہیں، الحد والموضوع ثم الواضع والاسم واستمداد حکم الشارع، کہ ان میں پہلے نمبر پر حد ہے، تعریف، موضوع، پھر اس علم کا واضع کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اور اس کا ماخذ اس کے کیا ہیں، تصور المسائل الفضیلہ و نسبۃ فائدۃ جلیلہ، کہ اس کے مسائل کا جو تصور ہے اور غرض و غایت اور فائدہ اس کا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان 10 میں سے یہاں پر امام حصکفی نے 4 بیان کیے ہیں اور 6 باقی رہ گئے ہیں۔ تو جو 6 بیان نہیں کیے تو وہ امام شامی نے خود بیان کر دیے ہیں۔ 6 جو بیان نہیں کیے امام حصکفی نے در مختار کے اندر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس علم فقہ کا واضع کون ہے، وضع کس نے کیا، تو کہتے ہیں فوادعہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یعنی آپ صرف فقہ حنفی کے ہی واضع نہیں بلکہ مطلقاً فقہ اسلامی کے آپ واضع ہیں، یعنی امت کے اندر یہ شعبہ جو رائج کیا اور باقی ائمہ جس سے تربیت پا کے آگے بڑھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی پہلے ہیں کہ جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا۔ جس طرح کہ امام موفق مکی جو ہیں، انہوں نے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب لکھے، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ ابو حنیفہ تھا اول من دون علم هذه الشریعہ، کہ امام ابو حنیفہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو مدون کیا۔ کیسے؟ فی ابواب مبوبہ و کتب مرتبہ، کتابوں اور ابواب کی شکل میں، یعنی اگرچہ چھوٹی چھوٹی کتابیں حدیث کی پہلے لکھی جا چکی تھیں، لیکن یہ طریقہ کہ یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب الصوم ہے، اور پھر کتاب الصلاۃ میں یہ باب الوضو ہے، یہ طریقہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضع کیا، یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے موطا امام مالک میں امام صاحب کا طریقہ استعمال کیا۔ موطا امام مالک لکھنے میں، یعنی اس حدیث کی کتاب میں جو طریقہ شریعت کو مدون کرنے کا امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، اس کو انہوں نے فالو کیا۔ یعنی اس امت کے اندر کتاب لکھنے کا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کے بانی ہیں، تو ان کو اولیت حاصل ہے ان ائمہ کے اندر، اور یہ ان کی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر فضیلت نہیں بلکہ اس وقت ضرورت نہ تھی عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں، یہ مرحلہ بعد میں آیا، تو اس وقت اللہ نے انہیں یہ توفیق دی، تو یہ ان کی اولیت ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے لکھا کہ فوادعہ مطلقاً فقہ کے واضع اور بانی، صرف فقہ حنفی کے نہیں، یعنی مطلقاً فقہ کے بانی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ تو وہاں امام موفق نے خود یہ اعتراض کا جواب دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ علم شریعت کو مدون کیا، تو کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ کام نہیں ہو سکا تھا کہ انہوں نے یہ آ کے کام کیا، تو کیا ان کا بڑا کردار ہے ان سے؟ تو اس جواب میں انہوں نے کہا وَكَانَتْ قُلُوبُهُمْ صَنَادِيقَ عُلُومِهِمْ، کہ صحابہ کے دل ہی علم کے صندوق تھے، وہ ایسی تدوین یا ترتیب تالیف تصنیف کے محتاج ہی نہیں تھے۔ اب جس وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
علم یوں نہیں اٹھے گا کہ رات کوئی عالم سوئے اور صبح جاہل اٹھے۔ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع من قلوب الرجال بل ینتزع بموت العلماء۔ تو اس طرح جب صحابہ دنیا سے اٹھ گئے تو آگے پھر یہ حملہ ہو رہا تھا دوسری طرف سے جہالت کا، تو پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ علم شریعت کو مدون کیا جائے، چونکہ خود عربوں کے لیے سمجھنا قرآن و سنت کو اس لیے مشکل ہو رہا تھا کہ اسلام کئی قوموں تک پہنچ چکا تھا اور ان کی بولیاں عربی میں مکس ہو رہی تھیں، اور خود عربوں کے لیے عربی کا جاننا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ اب علم شریعت کو مدون کر دیا جائے تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سب سے پہلے کام کیا۔ نام کیا ہے علم کا؟ وَاسْمُهُ الْفِقْهُ، نام فقہ ہے۔ وَحُكْمُ الشَّارِعِ فِيهِ، یعنی شرعی طور پر اس کا گریڈ کیا ہے، سٹیٹس کہ یہ پڑھنا کیسا ہے، کوئی نفلی کام ہے یا کیا ہے۔ وَحُكْمُ الشَّارِعِ فِيهِ وُجُوبُ تَحْصِيلِ الْمُكَلَّفِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، کہ جس کے بغیر گزارا نہیں اتنے کا تو حاصل کرنا جو ہے مکلف پر واجب ہے۔ مسائل اس کے کیا ہیں؟ اس میں پھر آگے جو ہے وہ وضاحت ہے کہ ایک ہے فرض عین ہونا، ایک ہے فرض کفایہ ہونا۔ تو ہر بندہ جو ہے اس پر جو اس کی زندگی کا شعبہ ہے اس کی اسلامی معلومات اور اسلامی احکام کو جاننا یہ یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اور ایسے ہی جب بندہ بالغ ہو جائے تو بالغ پر جیسے نماز فرض ہے ایسے نماز کے مسائل بھی فرض ہیں۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا بھی فرض ہے۔ یہ تو ہے فرض عین، لیکن اس کے علاوہ 70 مربع میل کے اندر اگر ایک شخص اصول و فروع کا ماہر تیار ہو جائے تو وہ سارے لوگوں کا فرض ادا کر دیتا ہے۔ یعنی پورے دین کا ماہر ہونا یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اپنے شعبے کا ماہر ہونا، اور پھر مثلا بالغ ہو گیا ہے تو نکاح اور طلاق کے مسائل یہ سارے جو ہیں فرض عین ہیں۔ یعنی تاجر پر اسلامی تجارت کے مسائل کا جاننا یوں فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے پورے دین پر عبور حاصل کرنا۔ تو اس کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں وَحُكْمُ الشَّارِعِ فِيهِ وُجُوبُ تحصیل المکلف ما لا بد لہ منہ، کہ مکلف کا جس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی اب بالغ ہے تو اس پر نماز کے مسائل جاننا یہ فرض ہے، یعنی یہاں وجوب فرض کے معنی میں ہے۔ وَمَسَائِلُهُ، اس علم کے مسائل کیا ہیں؟ كُلُّ جُمْلَةٍ موضوعها فعل المکلف ومحمولها أحد الأحكام الخمسة نحو هذا الفعل واجب۔ علم فقہ کے مسائل کیا ہیں؟ علم فقہ کا کوئی بھی مسئلہ بنانا ہو، بیان کرنا ہو تو اس میں یہ شرط ہے کہ اس کا موضوع جو ہے، یہ موضوع سے مراد یہ تعریف کے ساتھ جو لفظ موضوع ہے ما یبحث وہ مراد نہیں ہے۔ اس موضوع سے مراد جو منطق میں موضوع اور محمول ہے، جو نحو میں مبتدا خبر ہے، وہ مراد ہے کہ جملے کا جو موضوع ہے وہ ہوگا فعل مکلف اور محمول ہوگا شرعی حکم۔ شرعی حکم کیا ہے؟ مثلا فرض ہونا، سنت ہونا، نفل ہونا، حرام ہونا، مکروہ ہونا، یہ بنے گا محمول۔ اور موضوع کون بنے گا؟ موضوع ہوگا مکلف کا فعل، مکلف کا فعل۔ مثلا
یہ ہوگا ادا الصوم میں فرضن یا واجبن یا فریضۃن، کہ ادا الصوم یہ مکلف کا فعل ہے اور آگے شریعت کا حکم وہ محمول بنایا جائے گا۔ ایسے ہی ادا الزکوٰۃ فریضۃن، یا کوئی بھی جتنی بحث ہوگی فقہ میں وہ موضوع جو ہوگا مسئلہ بناتے وقت مکلف کا فعل ہوگا، اس کا قیام کرنا، رکوع کرنا، رکوع نہ کرنا، اس کا معاذ اللہ شراب پینا، یہ کوئی بھی فعل مکلف جو ہے وہ موضوع ہوگا، اور آگے محمول میں سے حرام یا مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی یا ادھر فرض یا واجب مستحب اس طرح کر کے آگے ساتھ لگا کے محمول میں تو جملہ پورا کر کے مسئلہ بنایا جائے گا۔ فضیلت اس کی کیا ہے؟ کونہ افضل العلوم، یہ سارے علوم سے افضل ہے، لیکن کچھ مستثنا ہیں۔ وہ کون کون سے؟ سوى الکلام والتفسیر والحدیث واصول الفقہ، علم کلام یعنی علم عقائد، علم تفسیر، علم حدیث اور اصول فقہ کے علاوہ جو علوم ہیں ان کا یہ سردار ہے، ان سے یہ افضل ہے۔ باقی وہ ادراک قطعی ہے، سواء کا ضروریاً اور نظریاً، خواہ بدی ہو یا نظری ہو، صواباً او خطاً، درست ہو یا غلط ہو، بناءً علی ان الفقہ کلہ قطعی، اس بنیاد پر کہ ابن حمام کے نزدیک تمام فقہ جو ہے وہ قطعی ہے۔ تو العلم بالاحکام الشرعیہ اکثر رائج اصول میں ہمارے یہی ہے تعریف، لیکن انہوں نے التصدیق بالاحکام الشرعیہ الفریہ المقتضى من ادلتها التفصیلیہ، یہ ان کی تعریف ہے۔ باقی ایک جیسی ہے، لیکن علم کی جگہ لفظ تصدیق انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اچھا جی، تو ان کے نزدیک احکام شریعت کے بارے میں ظن یہ فقہ نہیں ہے، کیونکہ احکام شریعت کی تصدیق فقہ ہے۔ تو احکام شریعہ کے بارے میں اگر ظن ہو اور قطعیت تک علم نہ پہنچا ہو تو وہ فقہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں فَالظَّنُّ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَكَذَا الْأَحْكَامُ الْمَظْنُونَةُ لَيْسَا مِنَ الْفِقْهِ، کہ احکام شریعت کے بارے میں ظن یا خود احکام مظنونہ یہ فقہ نہیں ہے۔ ابھی ان کا موقف آ گیا ابن حمام کا، وَبَعْضُهُمْ خَصَّهُ بِالظَّنِّيَّةِ، بعض نے کہا کہ فقہ ہوتی ظنی ہے، کہ جو احکام شریعہ کے بارے میں ظنی علوم ہیں وہ فقہ ہے، تو پھر جو قطعی ہیں یہ نکل جائیں گے ان کے بقول۔ بعض فقہا نے
خصہ خاص کیا ہے فقہ کو بالظنیت فیخرج عنہ ما علم ثبوت قطعا، تو پھر وہ نکل جائیں گے کہ جن کا احکام شریعت کا علم قطعی طور پر ہے وہ فقہ کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ وبعضهم جعله شاملا للقطعی والظنی، تو تیسرا طبقہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں پر مشتمل ہے۔ ابن حمام کے نزدیک صرف احکام شریعہ کا قطعی علم فقہ ہے، اور بعض نے کہا کہ صرف ظنی علم احکام شریعہ کا فقہ ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے انہوں نے کہا خواہ قطعی ہوں یا ظنی ہوں سب کا مشترکہ علم ہے وہ فقہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو تیسرا طبقہ ہے اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ فقہ سے نہ تو قطعی علوم نکلیں احکام کے اور نہ ہی ظنی علوم نکلیں، دونوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وَقَدْ نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بہت سے متأخرین نے اس پر نص کی ہے کہ یہ تیسرا موقف صحیح ہے کہ فقہ ایسے علم کو کہتے ہیں کہ جو احکام شریعہ کا علم دلائل سے حاصل ہو اور وہ خواہ قطعی ہو علم یا ظنی ہو۔ وَعَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اس پر سلف اور خلف کا عمل ہے۔ اچھا جی، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ، اور یہ پوری تفصیلات جو ہے وہ شرح تحریر کے اندر ہے، یعنی تحریر ابن حمام رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور شرح تعبیر یہ ان کے شاگرد ابن امیر حاج ان کی ہے، انہوں نے شرح کے اندر یہ ساری وضاحت کی ہے۔ تو پھر اب خلاصہ کیا بنا؟ امام شافعی کہتے ہیں مراد بالعلم ہنا ادراک الصادق علی الیقین والظن، کہ یہاں علم سے مراد وہ ادراک ہے جو کہ سچا ہو، وہ یقین پہ بھی سچا ہے اور ظن پہ بھی سچا ہے، یعنی وہ ادراک جو یقین پہ بھی صادق آئے اور ظن پہ بھی صادق آئے، یعنی وہ جو تیسرا مذہب ہے کہ دونوں یعنی تصدیق۔ جس طرح کہ صدر الشریعہ نے توضیح کے اندر یہ بتایا ہے۔ اب اس کے لحاظ سے پھر ایک اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے فقہ ظنی علم ہے، ظنی علم ہے، یہ قطعی علم نہیں ہے، یعنی اعتراض کہا جاتا ہے فقہ ظنی ہے، لفظ علم بولے بغیر فقہ ظنی ہے۔ فَلِمَ أُطْلِقَ الْعِلْمُ عَلَيْهِ، تو جب یہ ظنی ہے تو اس پر پھر علم کا اطلاق کیوں کیا گیا؟ تو اس کے انہوں نے پھر دو جواب دیے۔ اور یہ بحث یعنی یہ لائے ہیں توضیح سے، توضیح تلوی جو ہے، کیونکہ پیچھے بات ختم ہوگی قال صدر الشریعہ فی التوضیح ہے، یہ آگے صدر الشریعہ نے جو توضیح میں کہا وہ یہ سوال اور اس کے دو جواب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فقہ ظنی ہے تو اس کو پھر علم کیوں کہا جاتا ہے؟ جو آپ نے تعریف میں کہا العلم بالاحکام الشریعہ، تو جب ظنی ہے تو پھر کہنا چاہیے الظن بالاحکام الشریعہ یا الادراک بالاحکام الشریعہ، العلم کیوں کہا؟
جواب یہ ہے اس کی بنیاد اس پر ہے کہ فقہ ظنی ہے ہی نہیں، فقہ قطعی ہے۔ لہذا جب قطعی ہے تو قطعی پر علم کا اطلاق کر دیا گیا، تو یہ تو جس طرح چاہیے تھا ویسے ہی کیا گیا، کیونکہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ فقہ ظنی ہے بلکہ فقہ قطعی ہے۔ دیکھو فجواب اولا انہ مقطوع بہ، پہلا جواب یہ ہے کہ فقہ قطعی ہے۔ فإن الجملة التي ذکرنا انہا فقہ، کہ جس کو ہم نے فقہ کہا وہ کیا ہے، ہیا ما قد ظہر نزول الوحی بھی، کہ جس کے بارے میں نزول وحی ظاہر ہو گیا، یعنی اصل وہ بھی وحی کے مضمون کا ایک حصہ ہے، جب نزول وحی اس کے بارے میں ظاہر ہو گیا تو اب وہ بھی قطعی ہے۔ یعنی جس طرح کے وافقہ میں مثالیں دے کر سمجھایا گیا کہ ایک گڑا ہے، اس کے اوپر ڈھکن دیا ہوا ہے، تو اب جس نے اوپر سے ڈھکن اتارا اور نیچے پانی ظاہر ہوا، یہ وہ نہیں ہے کہ جو کوئی اب پانی ڈال رہا ہے اپنی طرف سے اس گھڑے میں، پانی تو پہلے ہی تھا، اس نے اس پانی کو ظاہر کیا۔ ایسے ہی فقہاء نے شریعت تو پہلے ہی تھی لیکن اوپر پردہ تھا، تو علت مشترکہ کی بنیاد پر انہوں نے اوپر سے پردہ ہٹا دیا۔ مثلا شراب کا حکم واضح تھا تو کیا بھنگ کا بھی وہی حکم ہے، تو انہوں نے علت مشترکہ دیکھ کر وہی حکم بھنگ کے اوپر بھی لگا دیا کہ شراب مسکر ہے اور یہ بھی مسکر ہے، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے وحی کے اندر جو کچھ تھا وہی ظاہر کیا، تو یہ ظنی نہیں بلکہ قطعی ہے۔ اس بیس پر پہلا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ کچھ مسائل جو اجماعی ہوتے ہیں، ومن عقد الاجماع علیہ قطعیۃ، اور ایسے ہی جس پر اجماع منعقد ہو وہ بھی قطعی ہے، اس واسطے فقہ ظنی ہے ہی نہیں، یعنی پہلے جواب کا یہ مدار ہے۔ دوسرا جواب کہ اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ فقہ ظنی ہے تو پھر ان العلم یطلق علی الظنیات، تو ظنیات پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال علم جو ہے اس کا تعریف میں یہاں لانا العلم بالاحکام الشرعیہ یہ درست ہے، خواہ پہلی بیس پہ جواب دیا جائے کہ فقہ قطعی علوم ہے یا دوسری پہ کہ فقہ ظنی مانا جائے فقہ کو، تو پھر بھی علم دونوں صورتوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خواہ یہ قطعی ہے یا ظنی ہے۔ العلم بالاحکام، احکام حکم کی جمع ہے۔ حکم کیا ہے؟ یہاں حکم سے مراد جو فقہی حکم ہے، ویسے تو زید قائم، قائم میں ایک حکم ہے جو زید پہ لگایا گیا ہے کہ محمول کا حکم موضوع کے لیے ثابت کرنا، کہ منطقی ترجمہ یہ ہوگا قیام ثابت ہے زید کے لیے۔ تو یہاں حکم جو ہے وہ جو فقہ میں حکم کی تعریف ہے، ہوا خطاب اللہ تعالی، حکم اللہ کا خطاب ہے، المتعلق خطاب کی صفت ہے، ایسا اللہ کا خطاب جو افعال مکلفین سے ریلیٹڈ ہے، جس کا تعلق افعال مکلفین کے ساتھ ہے، یہ حکم کی تعریف کی گئی۔ کرتے ہی کیلا سے کی تاکہ گنجائش اگلی بات کی بھی باقی رہے، کیونکہ صدر الشریعہ جو ہیں انہوں نے اس کو رد کیا، اس تعریف کو۔ وَرَدَّهُ صدر الشریعہ بِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُصْطَلَحَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا ثَبَتَ بِالْخِطَابِ كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ مَجَازًا
کل خلق علی المخلوق ثم صار حقیقتا عرفیتا. تو صدر الشریعہ نے رد کیا، اور وہ رد معمولی چیز ہے. خطاب اللہ تعالی المتعلق، ایک ہے خطاب اور ایک ہے ما ثبت بالخطاب. تو یہ دو جدا چیزیں ہیں. اللہ کا خطاب اور اس خطاب سے جو چیز ثابت ہو. خطاب ہے اللہ کا مثلا اقیم الصلاۃ، اور اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ فرضیت صلاۃ. تو خطاب اللہ کا افعال مکلفین کے ساتھ. تو صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ حکم جو اصطلاحی حکم ہے، خطاب کو حکم نہیں کہتے، جو خطاب سے ثابت ہو اس کو حکم کہتے ہیں. یعنی مکلفین کے لیے جو چیز خطاب کے ذریعے ثابت ہو. تو اس بنیاد پر یہ تعریف کرنا کہ خطاب اللہ تعالی، یہ حکم کی تعریف درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے ما ثبت بخطاب اللہ تعالی، کہ جو خطاب سے، اللہ کے خطاب سے جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ حکم ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مثال اس کی حکم کی مثال دیں گے تو ہم کہیں گے وجوب، حرمت، فرضیت. تو یہ خطاب نہیں بلکہ وہ چیز ہے جو ما ثبت بالخطاب ہے. تو باقی کہتے ہیں کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس میں، کہ جس طرح لفظ خلق ہے، لفظ خلق ہے تو مصدر پیدا کرنا، لیکن چلتے چلتے مخلوق کو بھی خلق کہہ دیتے ہیں. اصل تو خلق کا نتیجہ مخلوق ہے کہ رب نے پیدا کیا، خلق الخلق، خلق المخلوق. تو مخلوق ہے وہ جو پیدا کی گئی، لیکن کبھی اسی مخلوق کو ہی خلق بھی کہہ دیا جاتا ہے. مخلوق کو خلق بھی، آواز خلق نکارہ خدا جس طرح بولا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، اس پر تو خلق خدا کا اتفاق ہے. تو مراد خلق سے کیا ہے؟ مخلوق. چونکہ خلق تو مصدری معنی ہے، تو خلق بمعنی مخلوق جس طرح مجازن لیا جاتا ہے، تو اس طرح ہی یہاں خطاب سے مراد وہ ہے ما ثبت بالخطاب، جو خطاب سے ثابت ہوا. آگے پھر ثم صار حقیقتا عرفیتا. پہلے تو یہ مجاز ہی تھا کہ خطاب سے مراد ما ثبت بالخطاب لینا اور خلق سے مراد مخلوق لینا، لیکن چلتے چلتے یہ پھر حقیقت عرفیہ بن گئی. یعنی فقہ کے اندر کہ خطاب سے مراد مصدری معنی نہیں ہے کہ اللہ کا خطاب کرنا، بلکہ خطاب لفظ بول کے مراد جو ہے کہ اللہ نے جس کے ساتھ خطاب کیا، وجوب یا حرمت وغیرہ، تو وہ حقیقت عرفیہ کے طور پر اس سے مراد لیا گیا. چلو